السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ لاہور کی سڑکوں پر گونجنے والا ایک نعرہ وی وانٹ جسٹس ہے۔ ویسے تو یہ نعرہ ہمارے ملک کی 76 سالہ تاریخ میں مسلسل لگ رہا ہے، لیکن اب یہ ایک تازہ واقعے کی وجہ سے، جو کہ بہت المناک، دردناک اور روح کو ہلا دینے والا واقعہ ہے، اس کی وجہ سے طالب علم جو ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں۔ وی وانٹ جسٹس قیام پاکستان سے لے کے آج 2024 تک کئی مرتبہ اس نعرے کی گونج آپ نے سنی ہوگی۔ کئی دفعہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ نہیں ملے ہوں گے، انہوں نے یہ نعرہ لگایا ہوگا۔ کئی دفعہ ان کی عزتیں لٹی ہوں گی تو پھر انہوں نے یہ نعرہ لگایا ہوگا۔ کئی دفعہ عوام نے اپنے پیاروں کو اپنے سامنے سسکتے مرتے، علاج نہ ہونے اور کسی قبضہ مافیا کے ہاتھوں مرتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو آپ نے یہ نعرہ سنا ہوگا۔ لیکن آج یہ نعرہ پنجاب کے ایک پرائیویٹ ادارے، کالج، یونیورسٹی، وہاں پہ ہونے والے ایک ایسے واقعے کی وجہ سے لگ رہا ہے جس کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ سوشل میڈیا پہ اور دوسرے ٹی وی چینل پہ آپ نے بہت کچھ اس میں دیکھا اور سنا ہوگا۔ اسے مزید ہم آپ کو اس میں کیا بتائیں گے، لیکن صرف تصویر کا دوسرا رخ جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ یا ایسے واقعات پیش کیوں آتے ہیں۔ آپ ساتھ ساتھ اس واقعے کی وجہ سے جو احتجاج ہو رہا ہے اس کی فوٹیج بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ طلبہ سراپا احتجاج ہے، اور یہ لاہور سے نکل کے اب دوسرے شہروں میں بھی یہ احتجاج پھیل گیا، اور ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے کہ وی وانٹ جسٹس۔ اب یہ جسٹس جو ہے وہ کون دے گا؟ ہماری اعلیٰ عدلیہ اس بارے میں کوئی ایکشن لیتی ہے کہ نہیں، یا اس سے نیچے جو عدلیہ وہاں کسی کا ضمیر جاگتا ہے کہ نہیں، یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن طلبہ سراپا احتجاج ہے، ان کی ایک ساتھی جو ہے اس کو جنسی طور پہ ہراساں کیا گیا۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ اس واقعے کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش نہ کیا جائے، لیکن میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ یہ جو معاملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا، یہ صرف اسے دبانے کی وجہ سے بڑھا، اور ہر بار جب بھی ہمارے ملک میں ہنگامے برپا ہوتے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ بر وقت انصاف نہیں ملتا، بر وقت قانون تک رسائی نہیں ملتی، بر وقت کوئی اعلیٰ افسر جو ہے آپ کی بات نہیں سنتا، اور پھر آپ کو اس طرح ایک لاوا ہٹتا ہے اور پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ میں آج یہ جو اقتدار کے ونوں میں بیٹھے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ کہاں ہیں آپ کے وہ کنٹینر جو آپ کو عوام کو روکنے کے لیے لگاتے تھے؟ کہاں ہے وہ پولیس؟ کہاں ہے وہ آپ کی آنسو گیس؟ کہاں ہے وہ آپ کا لاٹھی چارج؟ سب کچھ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب عوام کی اکثریت سڑکوں پر آ جاتی ہے۔ حکومتی وانوں میں بیٹھے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہماری قلعہ نما عمارتوں میں کوئی گھس نہیں سکتا، اور آج جب کالج کے گیٹ ٹوٹ گئے، کمروں کو تہس نہس کر دیا گیا، اور جو انتظامیہ وہ ایک بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ایک خبر چلتی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا، پھر خبر چلتی ہے کہ پولیس آئی جی نے نوٹس لے لیا، پھر آ جائے گا چیف سیکرٹری نے نوٹس لے لیا۔ وزیر اعظم صاحب مصروف ہے کانفرنس میں،
کی طرف سے بھی کسی رات کو نوٹس آتے کہ وزیر اعظم نے بھی نوٹس لے، لیکن انصاف کسی کو نہیں ملتا۔ اب جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اس خاندان کا کیا حال ہوگا، ان کو کیا انصاف ملے گا؟ آپ بندہ پکڑیں گے، اسے سزا دے دیں گے، لیکن ان کی جو زندگی تباہ ہوئی ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اگر ان کو دبایا نہ جاتا، ان کی بات کو 7 پردوں میں چھپانے کی کوشش نہ کی جاتی، تو یقینی طور پر آج یہ اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا۔ بر وقت اگر اس فیملی کو انصاف مل جاتا تو آج یہ ہنگامہ کھڑا نہ ہوتا۔ وجہ اس کی ایک سادہ سی ہے کہ جتنے بھی آپ کے پرائیویٹ ٹی وی چینل ہیں ان میں کچھ یونیورسٹی ہیں جن کے یہ چینل، کچھ پرائیویٹ ادارے ہیں، سوسائٹی ہیں جن کے چینل، اور ان کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی کوئی خبر اس طرح کی جو کہ ان کے اداروں کے متعلق ہو وہ وہاں نہیں چل سکتی۔ کسی سوسائٹی میں جتنا مرضی فراڈ ہو جائے، اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا 200 سے زائد سوسائٹیاں ایسی ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں، لیکن کسی ٹی وی چینل پر آپ ان کے متعلق خبر نہیں چلا سکتے، اس لیے کہ جو پرائیویٹ سوسائٹی ہیں ان کے چند مالکان بھی اسی کاروبار سے منسلک، اور وہ سوسائٹیوں کے متعلق کوئی خبر نہیں چلے۔ اگر ٹی وی چینلوں پر ان غیر قانونی سوسائٹیوں کے متعلق بتایا جائے تو بہت سے لوگ لٹنے سے بچ جائیں۔ بہت بڑے بڑے مظاہرے ان سوسائٹیوں کے متعلق ہوتے ہیں، ان یونیورسٹیوں کے متعلق ہوتے ہیں، پرائیویٹ ان نجی کالجوں کے متعلق ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ تو ایک گارڈ کا مسئلہ ہے جس میں رہ سکتے ہیں، اساتذہ اس میں ملوث ہیں، اور معمولی باتوں پہ وہ بچوں کو ہراساں کرتے ہیں، کسی کے نمبر لگانے پہ، کسی کی پوزیشن بدلنے پہ ہراساں کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر کبھی تو یہ جو دباؤ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تمام پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جس کالج کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ ٹاپ پوزیشنوں والے سارے ہی بچے اسی کالج اور سکول اور یونیورسٹیوں سے جو ہے وہ نکلتے ہیں، آج وہ بچے جو گولڈ میڈلسٹ تھے وہ سڑکوں پہ کیوں آئے؟ آج وہ گولڈ میڈلسٹ جو ہے اپنی ایک ساتھی کے لیے کیوں سراپا احتجاج ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ کسی کو انصاف نہیں ملتا۔ ہمارے معاشرے میں ایک ناانصافی ایک ایسا دھندا بن چکا ہے جس میں ہر کوئی ملوث ہے، اس میں میں بھی ملوث ہوں، اس میں حکمران بھی ملوث ہے، اس میں ہر طبقہ ملوث ہے۔ ہم دوسروں کو انصاف کی تلقین کرتے ہیں لیکن خود اس انصاف کے دائرے میں آنے کو تیار نہیں۔ کہنے کا مقصد میرا صرف اتنا سادہ سا ہے کہ اس مافیا کو جو کہ اپنے جو مظالم ہیں ان کو دبا دبا کے رکھتا تھا، ان کو اپنی طرف سے اس نے بہت سے اپنے جو مظالم تھے ان پہ تالے لگائے ہوئے تھے، لیکن آج سارے تالے کھل گئے۔ آج وہ گیٹ گر گئے جن کے اندر ایک جابر حکمران بیٹھے تھے، اور طلبہ سڑکوں پر وہ اپنے مطالبات کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ انصاف چاہیے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اپنے جو احتجاج ہیں اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ بے شک ہماری جو پولیس ہے اسے کسی وارنٹ کی، کسی کو پکڑنے کے لیے کسی قانونی عدالتی احکامات کی ضرورت نہیں، وہ جس کو مرضی چاہے اٹھا لے۔ یہ وہ رویے ہیں جو پولیس جو ہمارا ادارہ
جسے لوگ عزت سے دیکھنا چاہتے ہیں، ان اداروں نے اپنی ساکھ کو تباہ کر لیا۔ آج پولیس کے کسی سپاہی کو سڑک پہ کھڑے ہوئے دیکھ کر نفرت کے الفاظ ذہن میں آتے ہیں، اور یہ پولیس نہ تو ان انصاف کی مانگ کرنے والوں کو روک سکے گی، اور انشاءاللہ تعالی انصاف مل کے رہے گا اس بچی کو بھی اور یہ احتجاج کرنے والوں کو بھی۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ حکومت ہو، ان نجی اداروں کے سربراہ ہوں، ان کے مالکان ہوں، وہ صرف اپنے مفاد کو نہ دیکھیں۔ یہ سب کچھ جو ہوا ہے، آج کیا فائدہ ہوا اس چیز کو دبانے کا؟ اگر بر وقت انصاف دے دیا گیا ہوتا تو یقینی طور پر ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت اس صورتحال سے دوچار نہ ہوتا۔ ملک کے معاشی سیاسی اور جو دوسرے حالات ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ہم اس طرح کے مسائل کا مزید شکار ہوں۔ تو اس لیے جو بھی اس میں ملوث ملزمان ہیں، اس میں کالج کی جو انتظامیہ ہے، اس میں وہ گارڈ ہے یا وہ پولیس اہلکار ہیں جنہوں نے بچوں پر تشدد کیا، ان کو فوری طور پر کیفرے کردار تک پہنچایا جائے، اور ان بچوں کو، انہی بچوں میں سے کل کو ہمارے لیڈر جو ہے وہ جنہوں نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، ان کو غلط راستے پہ نہ لگائیں، ان کی آواز سنیں۔ آج اگر یہ آواز سن لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ملک کے لیے بھی بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔